सच्चों की जमात है, ये इनाम याफ्ता है। जिस रास्ते पे ये चलते हैं वही सिराते मुस्तकीम है, यही सच्चे हैं। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया अगर तुम अपने ईमान को बचाना चाहते हो, अपने तकवे को बचाना चाहते हो, इसलिए कि ईमान का चोर शैतान है, तकवे का चोर भी शैतान है। शैतान हर वक्त ताकने लगा रहता है, बंदे के पीछे लगा रहता है। शैतान ने रब्बे जुल जलाल से मोहलत मांग रखी है कि मेरे मालिक को मौला मैं तेरे बंदों का पीछा करूंगा। पता ये चला शैतान तकवे का चोर, ईमान का चोर। अब मैंने और आपने अपने तकवे को भी महफूज करना है, अपने ईमान को भी महफूज करना है। इन दोनों को महफूज करने के लिए सच्चों का साथ जरूरी है। इन दोनों को महफूज करने के लिए सच्चों का साथ जरूरी है। और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, जो सच्चे लोग हैं, वो सिराते मुस्तकीम दिखाते भी हैं, सिराते मुस्तकीम पे चलाते भी हैं। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, बड़ा पुराना वाकया है। लाहौर की सरजमीन है, हिंदुओं की बारात गुजर रही है, बारात गुजर रही है। रास्ता भूल गए, उन्हें रास्ते का पता नहीं चल रहा था कि जिस गांव में जाना है रास्ता किधर से जाता है। एक हिंदू आगे बढ़ता है और देखता है कि एक बुजुर्गी वाला बाबा बैठा हुआ है, उसका बड़ा नूरानी चेहरा है। उसके चेहरे को देखने से रब याद आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी बड़ी शान से नवाजा है। वो बाबा जी के पास जाकर कहता है बाबा जी हमने फला गांव में जाना है, हम रास्ता भूल गए हैं, हमें रास्ता बता दीजिए। बाबा जी कहने लगे बता, रास्ता बता दूं कि रास्ता दिखा दूं? वो हिंदू कहने लगा बाबा जी आपकी मर्जी है, चाहे रास्ता बता दो चाहे रास्ता दिखा दो। बाबा कहने लगा फिर सिर्फ तुझे रास्ता नहीं दिखाऊंगा, पूरी बारात को दिखा दूंगा। पूरी बारात को बुला ले। सारी बारात को बुला लिया गया, सारे बाराती जमा हो गए। बाबा जी ने करीब बुला लिया। बाबा कहने लगा तुम रास्ता पूछ रहे हो ना, तुम्हें सीधा रास्ता चाहिए, तुमने मंजिल मकसूद पे पहुंचना है। बाबा जी कहने लगे सारे अपनी आंखें बंद कर लो। सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब थोड़ी देर के बाद आंखें खुलती है तो कमली वाले का गुंबद खजरा सामने है। इसीलिए तो आरफे कड़ी ने भी फरमाया है ना कि हर मुश्किल दी एक कुंजी यारो ते हाथ वलिया दे आई। ए वली निगाह करन जिस वेले मुश्किल रवे ना काही। हम वलियों के पास इसलिए जाते हैं, अल्लाह वालों की बैत इसलिए करते हैं, औलियाए किराम की मज़ारात पे हाजिरी के लिए इसलिए जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के वलियों का दीदार इसलिए करते हैं कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो हमारे ईमान के भी मुहाफिज हैं, हमारे तकवे के भी मुहाफिज हैं। एक आखिरी बात अर्ज करता हूं और मेरी गुफ्तगू खत्म। एक बूढ़ी माई है, वो बैठी हुई है और चक्की चला रही है, चक्की चला रही है। गंदम के दानों का ढेर लगा हुआ है। वो एक हाथ से चक्की चलाती है, दूसरे हाथ से दाने उस चक्की के सुराख में डाले जा रही है। एक बुजुर्गी वाला बाबा दूर खड़ा है, वो ये सारा मामला देख रहा है और उस बुजुर्गी वाले बाबे को दुनिया आज बाबा फरीद के नाम से याद करती है। वो दूर खड़े देख रहे हैं कि ये अम्मा सही सलामत दाने उठाती है, चक्की में डालती है। जब चक्की को चलाती है ये गंदम के दाने आटा बन बन के निकल रहे हैं। बाबा जी बड़े दूर निकल गए।
بچی ہوئی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، وہ بھی صاحب نظر ہے، وہ بابا فرید کو دور سے دیکھتی ہے، بابا جی کو پاس بلا لاتی ہے، بابا جی قریب آتے ہیں، بابا جی کیا سوچ رہے ہو؟ بابا فرید سارا معاملہ سنا دیتے ہیں، سارا واقعہ سنا دیتے ہیں۔ وہ مائی کہنے لگی بابا جی تصویر کا یہ پہلا رخ ہے، دوسرا رخ میں دکھاتی ہوں۔ بابا جی کہنے لگے وہ تصویر کا دوسرا رخ بھی میں دیکھنا چاہوں گا۔ وہ مائی کہنے لگی ابھی تو آپ نے یہی دیکھا ہے کہ دانوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، میں چکی چلائے جا رہی ہوں، گندم کی دانے اٹھاتی ہوں، اس سوراخ میں ڈالتی ہوں، جب جب چکی چلتی ہے یہ صحیح سلامت دانے آٹا بن بن کے نکل رہے ہیں۔ بڑھیا نے کیا کیا؟ وہ چکی کا اوپر والا پارٹ ہٹا دیا اور دوسری طرف جب اس کو پلٹا، نیچے ایک کلی لگی ہوئی تھی، کچھ ایسے بھی دانے تھے جو پسنے سے بچ گئے تھے، وہ اس لیے بچے تھے کہ وہ کلی کے لڑ لگے ہوئے تھے۔ مائی کہنے لگی بابا جی بات تو یہی آپ کی بھی ٹھیک ہے کہ دنیا میں جو نکل جاتا ہے، جو جدا ہو جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، لیکن کلی کی طرح جو کسی کے لڑ لگ جاتا ہے وہ پسنے سے بچ جاتا ہے۔ تو اولیاء کرام اللہ کے ولیوں کے جو لڑ لگ جاتا ہے، جو نسبت والا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کری اے تقوی رکھ محبوبہ والا تے چل دوارا ملی تے میں نیواتے میرا مرشدی اچھا تے میں اچھیا دے سنگ لائی اے صدقے جاوا انہا اچھیا تائی تے جنہ نیویا نال نبائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ اور ولی وہ ہوتا ہے جسے دیکھنے سے رب یاد آ جائے۔ اور خواجہ خواجگان میں مسجد میں کھڑا ہوں، میں اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کے کہتا ہوں، میں نے اس دن لوٹن میں بھی کہا تھا کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ میں بغداد شریف جایا کرتا تھا، میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ سے گفتگو ہوئی، آپ کے پاس بیٹھنے کا شرف ملا ہے۔ خدا کی قسم ایسی شخصیت کے مالک تھے، ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ گفتگو کرتے تھے تو سرکار کی محبت کی بو آتی تھی اور آپ کے چہرے کو دیکھنے سے رب یاد آتا تھا۔ اور ساری زندگی آپ نے مسجد میں گزاری ہے، درس و تدریس میں گزاری ہے، اللہ اللہ کرتے ہوئے گزاری ہے، قرآن پڑھاتے ہوئے گزاری ہے، حدیث کا درس دیتے ہوئے گزاری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پروردگار عالم کا کتنا فضل و کرم ہے کہ ربی ذوالجلال نے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد یعقوب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جو فرزند ارجمن عطا کیا ہے ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب کی شکل میں، کہ جنہوں نے اپنے والد محترم کے اس مشن کو ادھورا نہیں چھوڑا بلکہ احسن طریقے سے آگے چلا رہے ہیں۔ بغار شریف جو ہے وہ آپ کو پتا ہے راول پنڈی، کہوٹا، مٹور بڑے دور افتادہ علاقہ ہے، بالکل جنگل کی طرح ہے، جنگل کی طرح تھا، لیکن آج خدا کی قسم ڈاکٹر صاحب نے جنگل کو منگل بنا دیا ہے، جنگل کو منگل بنا دیا ہے۔ وہاں اتنا بڑا تعلیمی ادارہ چل رہا ہے، وہاں دارالعلوم چل رہا ہے، اور وہاں بغار شریف میں جب اس کی محفل ہوتی ہے، میں نے اس محفل میں جا کر دیکھا ہے کہ وہاں اتنا میں بھی پیروں والا ہوں،
معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرتا ہوں، لیکن میں نے کم پیر ایسے دیکھے ہیں کہ جب مسجد میں محفل ہو تو پوری جتنی دیر بھی محفل ہوتی ہے صاحبزادہ ساجد الرحمان صاحب خود تشریف فرما ہوتے ہیں، رات کے وقت بھی تشریف فرما ہوتے ہیں اور دن کے وقت بھی جو محفل ہوتی ہے اس میں بھی آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کا فضل و کرم ہے ان پر، اور ہمارا جو خانقاہی سسٹم، اصل میں جو خانقاہی سسٹم ہے برِ صغیر پاک و ہند میں، جو اصل میں جو خانقاہی سسٹم تھا، معین الدین چشتی اجمیری نے جسے متعارف کروایا تھا، داتا علی حجویری نے جسے متعارف کروایا تھا، میں سمجھتا ہوں اس خانقاہی سسٹم کو بڑے احسن طریقے سے اگر آگے کوئی پاکستان میں اگر کوئی آگے صحیح اچھے طریقے سے کوئی ہستی بڑھا رہی ہے تو وہ ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں عمر حضری عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور پھر معزز امیر یہ میں ضرور کہوں گا، ایک بات آخری ضرور کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کے دستے مبارک سے اور آپ کی زبان مبارک سے پچھلے سال جو کام ہوا ہے اسلام آباد میں، آپ کو یاد ہے؟ ذہن میں آ رہا ہے وہ شاہ فیصل مسجد میں محفل نعت، بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی بندہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھا کہ شاہ فیصل مسجد میں بھی محفل نعت ہو سکتی ہے، اور محفل نعت ایسی ہوئی کہ پوری دنیا میں وہ لائیو دکھائی گئی۔ جہاں کبھی یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگا تھا، نعرہ تحقیق بلند نہیں ہوا تھا، نعرہ حیدری نہیں لگا تھا، نعرہ غوثیہ نہیں لگا تھا، اور نعرہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ نہیں لگا تھا۔ میں وہاں موجود تھا، خدا کی قسم کئی گھنٹوں تک شاہ فیصل مسجد نعرہ رسالت کے نعروں سے گونجتی رہی۔ اور سامعین، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہو، ہاں جس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہو وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، اور پیر طریقت رہبر شریعت پیر حبیب الرحمان صاحب نقشبندی محبوبی وہ بھی تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ بھی تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔